کہ میں مہمانوں کے گھر کوئی مہمان آئے تو خود بھوکا رہوں اور ان کو کھلاؤں کی خدمت کروں، خود بھوکا رہوں۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ کے حدوں کے، شریعت کے حدود کی میں حفاظت کروں۔ یہ محفل کیسی ہوگی میرے دل میں؟ سرکار صحابہ کی پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کوئی کہتا ہے کہ سب کو سلام کرنا، کوئی کہتا ہے کہ دشمن رسول کو قتل کرنا، کوئی کہتا ہے کہ مہمان کی خدمت کرنا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا، کوئی کہتا ہے کہ سرکار کو دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر، کیا کیا باتیں تھیں۔ جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ آپ کے 4 یاروں نے اپنی پسندیدہ باتیں بتائیں، میری بھی 3 پسندیدہ باتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ جبرائیل، یہ حدیث شاید آپ کو سننے ہو گیا، دہرانے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ میری پسندیدہ چیز، پیاری چیز یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر آئے، جو بھٹکا ہے ایمان سے دور ہے اسے ایمان والا بناؤ، اور مسکینوں کی مدد کرو۔ ہر فرشتہ مدد کرتا ہے میرے عزیز دوستو، ایمان والا جو ہوتا ہے اسے غیب سے فرشتے مدد کرتے ہیں، اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ مسکینوں کی مدد کرو۔ اور تیسری چیز، قربان جائیے میرے عزیز دوستو جبرائیل امین کی اس تیسری خواہش پر۔ جبرائیل امین فرماتے یا رسول اللہ پہلی چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایمان والے بن جائیں، دوسری چیز ہے کہ میں مسکینوں کی مدد کرتا رہوں، تیسری چیز کہ یا رسول اللہ میں سدرت منتہا سے وہی لے کر آپ کے پاس آتا رہوں، جاتا رہوں، آتا رہوں، جاتا رہوں، اس طرح مدت گزر جائے میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کے پاس آتا جاتا رہوں، یہی میری پسندیدہ چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ جبرائیل کی پسند۔ جبرائیل چلے گئے، پھر آ گئے، پھر آ گئے، آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا تھا واپس، مگر رب نے فوراً واپس آپ کے پاس بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ اللہ کی بھی 3 پسندیدہ چیزیں ہیں۔ نصیب ہے کہ ہم سنی ہے، عاشق رسول، اس دولت سب کو نہیں ملتی، بے شک، یہ دل سب کو نہیں ملتا۔ بے شک، رب فرماتا ہے حبیب میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ گنہگار توبہ کریں، میں اس توبہ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ توبہ کرے کوئی گنہگار، اس توبہ کو میں پسند کرتا ہوں، جو آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، میں اس آنسو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، یہ میری پہلی پسندیدہ چیز ہے۔ میرے عزیز دوستو گنہگار ہم ہیں، مگر سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر روئے تو وہ ستار و غفار پیارے نبی رحمت العالمین کے صدقے میں اس آنسو بہانے کو بے حد پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ سبحان اللہ، دوسری چیز رب فرماتا ہے میری یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے اور وہ مظلوم جس پر ظلم ہوا وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس کی زبان سے دعا نکلنے سے پہلے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ مظلوم کی دعا مجھے پسند ہے، ظالم کی دعا پسند ہے، مظلوم کی دعا پسند ہے۔ اور رب فرماتا ہے اے میرے حبیب مخلوق پر کتنا محنت، یہ تینوں میں اس کا فائدہ ہے کیا؟ اللہ کے لیے ہے توبہ، اس کے بندے کے لیے توبہ قبول کرنا، اور مظلوم کی دعا وہ بھی بندے کے لیے ہے۔ اور رب فرماتا
ہے, جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے, کسی کی بھوک مٹاتا ہے, میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجنا پسند کرتا ہوں. جو بھوک پر صبر کرتا ہے اسے بھی میں پسند کرتا ہوں. روزداروں, ہم بھوک پر صبر کرتے ہیں, پیاس پر صبر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بھوک اور پیاس پر صبر کرنا بے حد پسند ہے. یہ پیاری حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور آج یہ جو ماہ رمضان کا آخری اشرا, آخری 10 دن رمضان کی جان دے, یہ آخری 10 دن ہو گئے, 3 دن بعد, مگر رمضان کی جان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام اس آخری عشرے میں کرنا ضروری ہے. یہ 4 سنتیں ہیں آخری عشرے کے. کیا ہیں 4 سنتیں؟ پہلی سنت یہ ہے, بہت سے سنو میرے عزیزوں سے, اعتکاف بیٹھنے والے کوئی ہیں یہاں پر؟ ہاں ہے, 2 لوگ ہیں. بہت سارے بچے بھی. اعتکاف کیا ہوتا ہے نا, اس کے بھی فائدے بتاتا ہوں. سورہ قدر جب بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا میں نے شرح جس میں ذکر کیا گیا اس رات قرآن نازل ہوا, یہ آخری عشرہ جو رمضان ماہ رمضان کی جان ہے, گنہگار بخشے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا کہ اس میں 4 کام کرنے چاہیے. پہلا یہ کہ اعتکاف, 10 دن کا اعتکاف. اعتکاف کہتے ٹھہرے رہنا, جم کر بیٹھنا, جم جانا. اعتکاف 3 قسم کے ہیں. ایک واجب, کیا ہے واجب, ایک سنت, اور ایک اعتکاف نفل. واجب اعتکاف وہ ہے کہ میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے, نہیں ہو رہا ہے, تو میں نے منت مانی, نظر مانی اللہ سے, یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا. تو کام ہو گیا تو نظر پوری کرنا, منت پوری کرنا, اللہ کی نظر پوری کرنا, اعتکاف بیٹھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. چھوڑا تو برے گا. یہ واجب اعتکاف ہے. اور دوسرا اعتکاف سنت, یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو سنت ہے. سنت موقدہ کفایہ ہے. اور تیسرا اعتکاف نفل کا ہے. نفل میں بہت گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سہولت دے رکھی ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے, اعتکاف کی نیت کر لی, 1 گھنٹہ رہے مسجد میں, اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. یہ نفل ہے. شرط یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا واجب اور سنت میں اعتکاف بیٹھنے والا, نفل ہے. نفل میں چھوٹ ہے. فرض کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح نفل میں روزے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں داخل ہوئے, اعتکاف کی نیت کر لی, گھنٹہ رہے, آدھا گھنٹہ رہے, یا 1 دن صبح شام تک رہے, چلے گئے, یہ نفل ہے. مگر واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے. بغیر روزے کے اعتکاف قبول نہیں ہوتا, وہ اعتکاف ہے ہی نہیں. اگر بغیر روزے کے کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے, رمضان ہو یا واجب ہو, وہ اعتکاف نہیں ہے. روزہ ضروری ہے, ماہ رمضان میں ہو یا باہر کا واجب کا اعتکاف ہو. اور مرد کے لیے اعتکاف کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہے. کیا ہے؟ مرد کے لیے, مرد کے لیے. عورت کے لیے اس کے گھر کی مسجد, یعنی اس کے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں اس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے. وہاں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں اور مسجد میں ہرگز نہیں آ سکتی. وہ بھی حدیث سے ثابت ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور پہلے سرکار کی ایک حدیث سن لیجیے. سرکار نے فرمایا کہ جتنا ثواب جماعت سے
اکیلا نماز پڑھنے سے زیادہ 27 درجے جماعت سے پڑھنے کا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اکیلا نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ہے 27 درجے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے۔ حضور نے فرمایا یہی ثواب عورت کو گھر کے اندر کے کمرے میں چھپ کر پڑھنے سے 27 درجے ثواب ملتا ہے۔ آج عورت کو جا کر مسجد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بات فرماتی ہیں کہ ہر رمضان آپ اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے۔ ایک رمضان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی تیاری کر رہے ہیں، اندر ڈیرا بناتے تھے مسجد میں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ میں 3 ڈیرے تھے، 3 الگ الگ۔ حضور نے پوچھا یہ کیا، یہ کس کے ڈیرے، کون بیٹھ رہا ہے کتاب؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ ایک میرے لیے ہے، میں نے اعتکاف کا ڈیرا بنایا، خیمہ لگایا ہے، دوسری آپ کی بیوی حفصہ کے لیے ہے، اور تیسری زینب بنت حجشی بھی آپ کی زوجہ، یہ تینوں ہماری ماں ہیں۔ ہم تینوں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ مسجد نبوی میں یہ خیمے لگا کر اعتکاف بیٹھے۔ حدیث اٹھا کر دیکھو میرے عزیز دوستو، اگر کوئی عورتوں کو مسجد میں لے جا رہا ہے تو کتنا گنہگار ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا اس میں نیکی ہے؟ ایسا عورتیں آ کر اعتکاف مسجد میں بیٹھنے میں نیکی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلے ان خیموں کو یہاں سے نکال دو، اور جب تک وہ خیمہ وہاں سے نہیں نکلے سرکار نہیں نکلے، اور اس سے زیادہ اس عشرے میں، اس رمضان میں، اس مہینے میں، اس آخری عشرے میں سرکار اعتکاف بھی نہیں بیٹھے۔ شوال کے مہینے میں آپ نے وہ 10 دن کا قضا رکھا۔ آج مسجدوں کو جانا جائز نہ جانا، تو اعتکاف مسجد میں ہی چاہیے۔ آپ دیکھو مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے تو روزے کے ساتھ دین کی باتیں کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، نماز پڑھو، مسجد کی حد کرو۔ اب یہ مسجد کہاں ہے، اس کی حد، یہ جو گیٹ لگا ہے یہ مسجد کی حد ہے، باہر کی مسجد نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی بیت الخلا اور جو ہے وضو خانہ، پیشاب خانہ، کیا مسجد ہے؟ مسجد نہیں ہے۔ اعتکاف کا بیٹھنے والا بلا ضرورت بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ ایریا مسجد کا نہیں ہے، یہ گیٹ کے اندر کا ایریا مسجد ہے، یہاں سے بلا ضرورت بغیر ضرورت کے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر گیا پیشاب کے لیے، بیت الخلاء کے لیے ضرورت ہے، غسل کے لیے تو گیا، کام ختم کیا اور فوراً مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اعتکاف والے صبح اٹھ کے پیسٹ لگائے، وہاں پر گھر کے 10 منٹ پیسٹ کھانے کے بعد پھر اس میں بات چیت۔ پیسٹ دین میں نہیں ہے، مسواک ہے۔ میں نہیں کہتا کہ پیسٹ مت کرو، برش مت کرو، مگر اعتکاف ہے، تم عام آدمی نہیں ہو، عام جیسے نہیں ہو، تم معتکف ہو، اعتکاف ہے، دھرنا لگا کر بیٹھا ہے گھر میں۔ تمہیں مسجد کے باہر احاطے میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ دیر گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ دیر ٹوتھ پیسٹ برش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فوراً اپنا کام ختم کرنا ہے اور اپنی جگہ مسجد میں آ جانا ہے۔ اب آگے بھی باہر وہاں پر کھڑے موتی کے اور ایک باہر آئے، دونوں ڈسکشن کیسا اعتکاف، اچھا ہے مسجد سے باہر، یہ اعتکاف نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ فون آیا، ضرورت ہے تو سن میں بات کرو ورنہ سوئچ آف کر دو، ورنہ رنگ 4-5 آدمی بیٹھ گئے اعتکاف، اب رنگ آیا، رنگ ٹون سے مسجد گونج اٹھی، ایسا نہیں ہے، سائلنس میں رکھو، ضرورت ہو تو بات کرو۔ اب کیا ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھے
पर्सनल फोन आया, ये पर्सनल है भाई, कहाँ चल रहा है? इतिकाफ मेरे अजीज दोस्तों बहुत अच्छी चीज है। इसमें दो फायदे, अहम फायदे हैं इतिकाफ। पहला फायदा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मोतिकिफ के लिए जो इतिकाफ करता है उससे पहला फायदा ये है कि वो गुनाह से बच जाता है। मस्जिद में बैठकर कोई गुनाह करता है? वो गुनाह से दूर रहता है। अब बाहर निकला तो गुनाह करेगा, मस्जिद में क्या गुनाह करेगा? हम रोजाना बाहर जाकर, दुकानों में जाकर, अपने सोसाइटी में जाकर, अपने घर में जाकर ना जाने कैसे गुनाह करते हैं, पता भी नहीं चलता, ग़ीबत भी कर लेते हैं, क्या क्या करते हैं। मगर मस्जिद में बैठा है मोती को बंद कर तो गुनाह से दूर रहता है। और दूसरा फायदा, यहाँ तो ये गुनाह से दूर रहना यहाँ तो हमें नजर आता है, मगर दूसरा फायदा वहाँ नजर आएगा क़यामत में। फायदा ये है कि आप इतिकाफ यहाँ बैठे हैं, बाहर हम सब हैं, एक मुसलमान बीमार हुआ, हम उसकी इयादत को गए, उसकी मिजाज कुर्सी देखने गए। बीमार को जाकर उसकी पूछताछ करना इतना सवाब है कि कदम कदम पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब है। आप मोदी का इतिकाफ में बैठे हैं, एक मुसलमान बाहर बीमार है, हम सब मिलकर उसकी मिजाज कुर्सी के लिए गए। आप मोदी के में आप जा नहीं सकते, मस्जिद से बाहर आ नहीं सकते, तो कर्म है उस परवरदिगार का कि मौला सरकार फरमाते हैं उस इतिकाफ करने वाले को, जितने लोग उस बीमार को उसकी मिजाज कुर्सी के लिए, उसकी इयादत के लिए गए हैं, उन सब का सवाब इसको अता करें। सुभान अल्लाह। जनाजा हो गया, जनाजे के साथ हम सब गए, इतिकाफ करने वाला ना आया, हम सब पे हमको सवाब मिला, क्या अल्लाह इसको महरूम रखेगा? नहीं, उन सब का सवाब इसे मिला। ये इतिकाफ का सवाब है अजर के लिए। तो औरतें मस्जिद में इतिकाफ नहीं बैठ सकती, वो अपने घर में इतिकाफ बैठ सकती है, जिक्र कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकती है कमरे के अंदर अपनी घर की मस्जिद में। और इतिकाफ करने वाले बेजा बातों के लिए, बेकार बातों के लिए मस्जिद के हद से बाहर ज्यादा देर न रहे, अल्लाह के जिक्र में रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना सवाब अता करता है कि उसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। क्योंकि वो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में हम बैठे हैं और मोती के बने हैं, इत्तिकाफ कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला सवाब। दूसरी सुन्नत यह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौज मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि दूसरी सुन्नत यह है, खुद आयशा फरमाती हैं कि जब रमजान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन आते तो हुजूर अपना तहबन कस लेते। अब कोई किसान काम करने वाला खेत में ज्यादा काम है, कोई मजदूर ज्यादा काम करता है तो क्या करता है? कसकर बनता है। तो इसका मतलब है कि आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि ये 10 दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते कि अपना ताबन कस करके इबादत करते जाते। तो कसरत से इबादत करें इन 10 दिनों में, कसरत से ज्यादा इबादत करना, तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, जिक्र पढ़ना, तरावी पढ़ना सबसे अफजल है रमजान के आखिरी अशरे में। ये दूसरी सुन्नत। और तीसरी सुन्नत है ताख़रातों को में कदर की रात तलाश करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताख़रातों में कदर की, लैलतुल कदर को तलाश करो। ये कदर की रात अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे नबी ने उम्मत से पोशीदा रखा है, छुपा रखा है, ताकि हम 5 रातें मेहनत करें। इतिकाफ वाला जो होता है, हम बाहर रहते हैं, ताक़रात में आज 21 को, 23 को, 25 को, 27 को, 29 को आकर इबादत करते हैं, चले जाते हैं। मगर इतिकाफ करने वाला 10 दिन यहाँ पर रहता है। हमको शब कदर मिले या ना मिले, इतिकाफ करने वाले को मिल जाती है, क्योंकि वो 10 दिन यहीं पर रहता है। हम बाहर 21 से 23 को आते हैं, कभी 21 को आए, 23 को नहीं आए, 25 को आए, 27 को आए, 27 को आए, 29 को नहीं आए, अब 29 को लोग आते क्या भाई? मगर इतिकाफ करने वाला रहता है, उसको अगर 21 में शब
قدر ہے تو مل جائے گی, 23 میں شب قدر ہے تو مل جائے گی, 25 میں تو مل جائے گی, 27 میں تو مل جائے گی, 29 میں مل جائے گی. تو میرے عزیز دوستو اعتکاف وہ عمل ہے کہ شب قدر اسے ضرور ملتی ہے. اور چوتھی سنت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا, حضور دعا فرمانے کے لیے ارشاد فرماتے تھے کہ جب شب قدر ملے تو دعا کرو, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معاف کرنے والا ہے اور معافی تجھے پسند ہے, مجھ کو بھی معاف کر دے. بس یہ چھوٹی سی دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہمیں نوازا ہے, اس کا احسان ہے, اس کا فضل ہے, اس کا شکر ہے, اس کا کرم ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہم کو نوازا. اور سب سے پہلے بڑا کرم یہ ہے کہ ہم کو اہل سنت جماعت میں پیدا کیا اور عاشق رسول بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے فضیلتوں سے نوازے. جو کچھ ہم نے تراویح میں ہم نے محنت کی ہے, اس محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صحیح اجر عطا فرمائے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے. اور جو اعتکاف بیٹھے ہیں نوجوان ہیں, جو بھی بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ان کو دنیا میں دین میں دونوں کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں سرخر رکھے, ہر جائز مراد کو پوری فرمائے. پروردگار عالم آج قدر کی رات تیرے دربار میں تیرے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے مولا, تو بڑا ہی کرم والا ہے, بڑا ہی رحم والا ہے مولا. ہماری امید ہے کہ ہمارے ہاتھ خالی نہ ہوں گے. یا اللہ ہمیں برکتوں سے نواز دے, رحمتوں سے نواز دے, فضیلتوں سے نواز دے. اے رب العزت ہمارے ایمان کو پختگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں عابد بنا, زاہد بنا. پروردگار عالم ہمیں عبادت میں ثابت قدم رکھ. پروردگار عالم دین کے راستے پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اولاد کو نیک ہدایت عطا فرما, نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کا دین کا غازی, میدان کا غازی اور مسجد کا نمازی بنا. اے رب العزت حشر کے میدان میں سرکار دو جہاں سلاسل کی شفاعت نصیب فرما. اور عید کی خوشی جب آئے گی, پروردگار عالم اس عید کی خوشی کے موقع پر ہمیں گناہ سے پاک فرما دے, ہماری پوری مغفرت فرما دے,